ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، باپ جنت کے دروازوں کے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے جو اسلامی نصوص میں والدین کے اس بے پناہ روحانی مقام کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک اقتباس نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ایک فریم ورک ہے، اور یہی ہمارے آج کے اس جائزے کی بنیاد بنے گا۔ تو آج کے اس معلوماتی سیشن میں ہم اصل ذرائع کی روشنی میں اسلام میں والدین کے احترام کی اس کثیر الجہتی تصور کا بہت گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے جہاں حقوق، فرائض اور روحانیت سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو کن حصوں میں سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرض کی بنیادی تصور کو دیکھیں گے، پھر والدین کے مقام پر بات ہوگی، اس کے بعد روزمرہ کے عملی احترام، پھر کچھ حدود کے تعین پر، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موت کے بعد بھی یہ رشتہ کیسے قائم رہتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی فرض کا تصور اور اس کا بنیادی عقیدہ۔ عربی زبان میں ایک بہت ہی جامع اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بر الوالدین۔ یہ ہمارے آج کے اس پورے جائزے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب اس کا مطلب صرف عام سا اچھا برتاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل شفقت، گہرے احترام اور فرض شناسی کا نام ہے۔ اس سے باقاعدہ ایک اہم عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ فرض زندگی بھر کے لیے ہے۔ چاہے والدین کے عقائد آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں، یہ ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب قرآن نصوص کو پڑھتے ہوئے ایک بہت ہی کمال کا پیٹرن سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن بار بار لگاتار خدا کی عبادت کے حکم کو سیدھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی اسلام میں والدین کی اطاعت کا درجہ خدا کی عبادت کے بالکل فوراً بعد آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اس رشتے کو کائنات کے سب سے بڑے اور اہم رشتے کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم والدین کے مقام اور رتبے کے الہی اختیاروں پر بات کریں گے۔ اب یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ تاریخی ماخذات میں ماں کے رتبے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس رتبے کو سیدھا ان جسمانی اور جذباتی قربانیوں سے جوڑ دیا گیا ہے جو وہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے دوران اٹھاتی ہے۔ نصوص میں ان قربانیوں پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہی مشقت اس کے منفرد اور بلند ترین روحانی مقام کی اصل وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں خاص طور پر ماں کی اس بے پناہ مشقت کا اعتراف کیا گیا ہے، اور وہ بھی باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ۔ اس میں بچے کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھڑانے کی مدت کو ملا کر 30 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ 30 مہینے محض کوئی وقت کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف اور قربانی کو تسلیم کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے جس سے ایک ماں گزرتی ہے تاکہ اس کے بلند مرتبے کی ایک عقلی اور روحانی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اور پھر ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ وہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے۔ مطلب یہ بالکل سیدھا سا پیغام ہے کہ ایک ماننے والے کا موت کے بعد حتمی ٹھکانہ بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ نصوص کے اندر موجود ایک انتہائی سخت لیکن بالکل واضح پیغام ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے عملی حسن سلوک اور احترام، یعنی روزمرہ زندگی میں عقیدت کے اعمال۔ جب بات روزمرہ کی گفتگو کی آتی ہے تو نصوص نے حیران انگیز طور پر سخت حدیں مقرر کی ہیں۔ قرآن بالکل واضح طور پر منع کرتا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ جی ہاں، جھنجھلاہٹ یا اکتاہٹ کی ایک ہلکی سی آواز نکالنا بھی سختی سے منع ہے، اور حکم یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر ہم ذرائع سے ملنے والے ان اصولوں کی مزید گہرائی میں جائیں تو روزمرہ کے جسمانی آداب کی اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھنے سے گریز کرنا، چلتے وقت ان کے آگے نہ چلنا اور انہیں ان کے نام سے نہ پکارنا۔ یہ تو ہو گئے روزمرہ کے آداب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر فرائض بھی ہیں، جیسے ان کے کہے بغیر ان کی مدد کرنا اور ان کی مالی اور جسمانی دیکھ بھال کو یقینی بنانا۔ قرآنی نصوص میں اس حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت اور شاعرانہ استعارہ بھی استعمال ہوا ہے، ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اولاد اور والدین کے رشتے میں درکار اس گہری عقیدت، غیر معمولی صبر اور نرمی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ یعنی
ایسا سلوک جو سراپا عاجزی پر مبنی ہو۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، جہاں حدود کے تعین اور اطاعت کی حدوں کو سمجھا جائے گا۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کا توازن دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ایک طرف والدین کی اطاعت کا اتنا سخت حکم ہے، وہیں دوسری طرف خدائی قانون کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ اگر والدین خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے یعنی شرک کا حکم دیں تو پھر اللہ کی اطاعت کو ہی فوقیت ملے گی۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں غیر اطاعت کی اجازت ہے۔ لیکن، اور یہ بات بہت اہم ہے، یہاں بھی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی برقرار رہنا چاہیے۔ مشکل اور پیچیدہ حالات کے لیے بھی بڑی زبردست عملی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر والدین کا رویہ سخت یا نامعقول بھی ہو، تب بھی صبر کا مظاہرہ کرنے کی ہی تلقین کی گئی ہے، اور اگر والدین کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تب بھی ان کے ساتھ مہربانی اور احترام سے پیش آنے کا ہی حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اختلافات کو حکمت سے سنبھالنے اور اپنے ذاتی فرائض اور والدین کی دیکھ بھال کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنے کو بھی سراہا گیا ہے۔ اور اب ہمارا آخری حصہ، موت کے بعد احترام اور یہ ابدی رشتہ کیسے برقرار رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ فرض موت کے بعد بھی کیسے جاری رہتا ہے۔ اس کے باقاعدہ اور منظم طریقے بتائے گئے ہیں۔ والدین کے گزر جانے کے بعد بھی اولاد ان کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کر سکتی ہے، ان کی طرف سے مسلسل صدقہ دے سکتی ہے، ان کی جائز وصیت کو پورا کر سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بالکل ویسے ہی جوڑے رکھ سکتی ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی مسلسل چلنے والی روحانی میراث بن جاتی ہے۔ اس سب میں ایک انتہائی دلچسپ عقیدہ یہ ابھر کر آتا ہے کہ ایک نیک اور صالح اولاد کو بذات خود والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اپنے اچھے اعمال کا ثواب خود بخود اس کے مرنے والے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اس نہ ٹوٹنے والے ابدی رشتے کی کتنی شاندار عکاسی ہے نا؟ تو اس سب کو جاننے کے بعد جو سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی جس مکمل فریم ورک کا جائزہ لیا ہے وہ محض چند رسومات یا عادتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری، غیر معمولی صبر اور ایک منظم اخلاقی فرض کا ایسا ڈھانچہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہی عقیدت کا وہ وزن ہے جسے اسلامی روایات میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اب اس معلوماتی سیشن کے آخر میں ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، جب ہم ایک تاریخی اور مذہبی متن میں والدین کے لیے اس قدر گہری اور منظم روحانی عقیدت کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہمارے آج کے جدید معاشروں میں بزرگوں کی دیکھ بھال اور اولڈ ایج ہومز جیسے تصورات کے نقطہ نظر کو بدلنے پر مجبور نہیں کرتا؟ یہ واقعی ایسا پہلو ہے جو اس موضوع کو مزید کھوجنے کی دعوت دیتا ہے۔ خیر، اس سیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔